انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ پر جانے کے لیے پیش ہوئے تو انہیں اجازت نہیں ملی۔ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر پیش ہوئے تو اجازت مل گئی۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ نافع نے بیان کیا کہ جب میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے یہاں ان کی خلافت کے زمانے میں گیا تو میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان 15 سال ہی کی حد ہے۔ پھر انہوں نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ جس بچے کی عمر 15 سال کی ہو جائے اس کا فوجی وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2664۔ حکیم بن حزام مشہور صحابی نے بیان کیا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگا، آپ نے مجھ کو دیا، پھر مانگا، پھر آپ نے دیا، پھر فرمانے لگے حکیم یہ دنیا کا روپیہ پیسہ دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں شیریں ہے، لیکن جو کوئی اس کو سیر چشمی سے لے اس کو برکت ہوتی ہے، اور جو کوئی جان لڑا کر حرص کے ساتھ اس کو لے اس کو برکت نہ ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جو کماتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا، میں تو آج سے آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز کبھی نہیں لینے کا، مرنے تک۔ پھر حکیم کا یہ حال رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا سالانہ وظیفہ دینے کے لیے ان کو بلاتے، وہ اس کے لینے سے انکار کرتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو بلایا ان کا وظیفہ دینے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے مسلمانوں تم گواہ رہنا، حکیم کو اس کا حق جو لوٹ کے مال میں اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں وہ نہیں لیتا۔ غرض حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی، اپنا وظیفہ بھی بیت المال میں سے نہ لیا، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اللہ ان پر رحم کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2750۔ حشام نے خبر دی، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عمر نے خبر دی، انہیں نافع نے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے تمام مہاجرین اولین کا وظیفہ اپنے عہد خلافت میں 4,000 قسطوں میں مقرر کر دیا تھا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وظیفہ 4 قسطوں میں 3,500 تھا۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، پھر آپ انہیں 4,000 سے کم کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں ان کے والدین ہجرت کر کے یہاں لائے تھے، اس لیے وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خود ہجرت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3912۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا، انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے کہ بدری صحابہ کا سالانہ وظیفہ 5,000 تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں بدری صحابہ کو ان صحابیوں پر فضیلت دوں گا جو ان کے بعد ایمان لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4022۔